بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. روى الأئمة أحمد والترمذي والحاكم رحمهم الله تعالى عن أبي بن كعب وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، أو كما قال صلوات ربي وسلام علیہ. یہ دنیا جو ہم بسر کر رہے ہیں، یہاں سے ہم میں سے ہر ایک جانے والا ہے. جو آئے تھے وہ نہ رہے، جو ہیں وہ نہ رہیں گے، اور جو آئیں گے وہ بھی چلے جائیں گے. اس کے بعد کیا ہے؟ یا اللہ تعالی کی جنت ہے یا دوزخ ہے. جنت کیا ہے؟ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے بارے میں بہت کچھ بیان فرمایا ہے. آپ ہی کے ارشادات عالیہ میں سے ایک فرمان مبارک ابتدا میں پڑھا گیا. حضرات ائمہ احمد، ترمذی اور حاکم رحمہم اللہ تعالی نے جناب ابی بن کعب اور جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت کیا. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: خبردار. خبردار کیوں فرمایا؟ کہ بات کی طرف خوب توجہ کرو. اور اس کے بعد فرمایا: انا یقیناً. آپ کی کوئی بات غیر یقینی نہیں، پھر یقیناً فرمایا تاکہ سننے والا اس بات کو اپنے دل و دماغ میں جاگزی کرے، تاکہ سننے والا اس بات کو اپنے دل و دماغ میں جاگزی کرے. پھر سنیے ابتدا سے ترجمہ. خبردار
یا غور سے سنو، یقیناً اللہ کا سودا، یقیناً اللہ تعالی کا سودا بہت قیمتی ہے، یقیناً اللہ تعالی کا سودا قیمتی ہے۔ اور وہ سودا کیا ہے؟ ان سلعۃ اللہ الجنہ، یقیناً اللہ تعالی کا سودا وہ جنت ہے۔ اللہ اکبر۔ روزمرہ کی مسلمہ بات ہے، جتنا سودا قیمتی ہوگا اس کا دام اتنا ہی زیادہ ہوگا، اور اس کے حاصل کرنے کے لیے تگودو، جد و جہد، سعی و کوشش اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ فرما رہے ہیں، آپ کی اس میں ذاتی مصلحت ہے یا سننے والے حضرات و خواتین کا فائدہ ہے؟ دنیا میں لوگ سودے کرتے ہیں، زمین کے، مال و اسباب کے، جانوروں کے، ساز و سامان کے، اپنے اپنے فائدے کے لیے۔ بیچنے والا لاکھ کہے میں تمہارا خیر خواہ ہوں، سننے والا خریدار دل میں یہ یقین بٹھائے ہے یہ میرا نہیں، اپنے نفع کا خیر خواہ، اور عام طور پر ہے بھی ایسے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بات فرما رہے ہیں وہ میرے اور آپ کے کنبوں، میری اور آپ کی نسل کے لیے۔ رب العالمین نے بھی اس بارے میں بہت کچھ بیان فرمایا۔ ایک حدیث شریف جس میں رب العالمین کا اپنا فرمان ہے وہ سماعت فرمائیے۔ اللہ کرے کہ وہ حدیث پاک میرے اور آپ کے دلوں میں جاگزی ہو جائے۔ امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا، اللہ عز و جل خود فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، الفاظ بھی اللہ کے، معانی بھی اللہ کے۔ قرآن پاک اور حدیث قدسی دونوں میں الفاظ بھی اللہ کے، معانی بھی اللہ کے۔ فرق کیا ہے؟ قرآن پاک کی نماز میں تلاوت ہوتی ہے، حدیث شریف کی نماز میں تلاوت نہیں۔ باقی الفاظ اور معانی دونوں میں رب ذوالجلال کے۔ کیا فرمایا؟ اعددت لعباد الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، او کما قال جل جلالہ۔ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ تیار کیا۔ اب سنیے رب العالمین کا بیان، اور ایسا بیان کس کا ہو سکتا ہے؟ اللہ مجھے ان کی اور ان کے بیان کی شان و عظمت سمجھا دے۔ مصیبت یہ ہے کہ سنتے نہیں، اور سنیں تو سنانے والے نکمے میری طرح کے، اور سننے والوں کی بڑی تعداد یقین سے دور ہے، اور فائدہ سراسر سنانے والے کا اپنا اور سننے والوں کا اپنا اپنا ہے۔ فرمایا میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کیا ہے۔ کیا ہے وہ؟ ما لا عین رأت، کسی آنکھ نے وہ دیکھا نہیں، بس نہیں، ولا اذن سمعت، کسی کان نے وہ سنا نہیں، بس نہیں، اس کے بعد سنیے،
ولا خطر على قلب بشر، وہ جنت جو میں نے اپنے بندوں کے لیے تیار فرمائی ہے، اس کا تصور بھی، بات واضح ہو رہی ہے، اس کا تصور بھی کسی انسان کے دل پر نہیں آیا۔ اللہ اکبر! میں کیا بیان کر سکتا ہوں، یا اور کوئی بشر کیا بیان کرے گا؟ وہ تو انسانوں کے تصور سے بھی بلند و بالا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جنت کے بارے میں دو باتیں تو سنی، اور دو نہیں، قرآن و سنت میں اللہ جانے کتنی باتیں ہیں۔ یہ ملے گی کن کو؟ سودا بہت اچھا ہے اور سب سودوں سے اچھا ہے، ملے گا کس کو؟ اگر میں آپ کسی سودے کے بارے میں سنتے ہیں، خوب سنتے ہیں، اور اس سے محروم ہیں، تو سننے سے کیا ملا؟ کوئی بات بنتی نہیں۔ مالٹے خانپور کے بڑے اچھے ہیں، اور چکھنے کو ایک ٹکڑا بھی نہیں ملتا، تو اچھے ہونے سے مجھے کیا فائدہ ہے؟ آم کمال ہیں، زبان تک پہنچ نہیں سکتا، تو کمال کا مجھے کیا فائدہ ہے؟ جنت اس کائنات میں بہت ہی بڑی نعمت، ایسی نعمت سن چکے ہیں، انسان کے تصور سے بھی ماورا۔ اگر میں آپ سنتے سناتے رہیں اور اس سے محروم رہے، تو ہم ایسا بھی محروم کوئی نہ ہوگا۔ اللہ ہم میں سے اور ہمارے کنبوں میں سے، نسلوں میں سے اور امت میں سے کسی کو محروم نہ کرے۔ آئیے آج کے خطبہ جمعہ میں جنت میں کون جائے گا، اور یہ کتاب یا کتابیں ہیں، اور میں ناکارہ کیا بیان کروں گا؟ ٹوٹی پھوٹی دو چار باتیں، اور اپنی طرف سے نہیں، میری بات کی کوئی حیثیت نہیں، نہ کسی کی بات کی، بات ہے عرش والے رب کی اور مدینے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون ہے جنت والے؟ پہلی قسم سورہ مریم آیت شریفہ 63 تلک الجنت نورث من عبادنا من کان تقیا، وہ جنت ہم اس کا وارث بنائیں گے اپنے بندوں میں سے۔ کس کو؟ جو بڑی اچھی تقریر کرے گا، بڑے نعرے لگائے گا، اپنے نام کے ساتھ آگے پیچھے بڑے القاب لکھے گا، بڑے بنگلے بنائے گا، کس کو ملے گی؟ تلک الجنت التی نورث من عبادنا، وہ جنت ہم اس کا وارث بنائیں گے۔ اللہ اکبر! ایک ایک لفظ ہے، سب کا اختیار کردہ لفظ ہے، وہ ایسے کیوں نہ ہوگا؟ علماء نے لکھا، کسی کے کسی حفظہ توجہ فرمائیں، کسی کے کسی چیز کے مالک بنانے کی سب سے مضبوط صورت وراثت ہوتی ہے۔ اس ایسی مضبوط دینے کی چیز اور کوئی وراثت، وہ جنت جو کہ ہم وارث بنائیں گے اپنے بندوں میں سے، اس کو کیا ہوگا؟ من کان تقیا، جو متقی ہوگا۔ تو جنت کن کی ہوئی؟
لمبی تقریر، اونچی تقریر، نعرے، لمبے القاب، اونچی بلڈنگیں، لمبی کاریں، ہوائی نہیں. من کان تقیا، جو ریکوائرمنٹس ہے، جس میرٹ پہ جنت میں جائے گا وہ کیا ہے؟ میڈیکل کالج میں جانا ہے، ریکوائرمنٹس پہلے ہوتی تھی ایف ایس سی، پتہ نہیں اب کیا ہے. ایف ایس سی کی نہیں، مڈل پاس ہے، اب داخل ہو جائے گا. بکریاں چراتے ہوئے آگے پڑا کچھ بھی نہیں، کوئی نیا میڈیکل کالج بنے گا تو پھر بات. من کان تقیا. آئیے ایک اور مقام سماعت فرمائیے، سورہ مریم ہی آیات 71 اور 72، 71 اور 72. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. اور تم میں سے کوئی نہیں مگر جہنم میں وارد ہوگا، یعنی اس صراط کے اوپر سے گزرے گا. ہر کوئی گزرے گا. اللہ سلامت رکھے. کان علی ربک حتما مقضیا، یہ تیرے رب پر قطعی طور پر فیصلہ شدہ بات ہے کہ انہوں نے ہر ایک کو پل صراط کے اوپر سے گزارنے کا حکم دینا ہے. اس کے بعد کیا ہوگا؟ ثم ننجی الذین اتقوا، اللہم اجعلنا. پھر ہم نجات دیں گے ان کو. کن کو؟ پھر نجات دیں گے ہم ان کو جو متقی ہوئے، باقی سب جہنم میں گر جائیں گے. حکم الہی، کوئی نہ بچے گا. اس اسکریننگ جو صراط پہ ہونی ہے اس سے پار کون ہوگا؟ کسی کے بتلانے کی ضرورت نہیں، عرش والے رب نے خود بتلا دیا. 16واں پارہ سورہ مریم آیات 71 اور 72. ثم ننجی الذین اتقوا، پھر ہم نجات دیں گے ان لوگوں کو جو متقی بنے. وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، اور ظالم اس میں گھٹنوں کے بل چھوڑ دیں. تو جنت میں جانے کے لیے آج کے سبق کی پہلی بات، سب بولو کیا ہے؟ بولو تک کیا ہے؟ تقویٰ کیا ہے؟ کسی چڑیا کا نام ہے؟ کوئی نئی کیا ہے تقویٰ؟ سن لیجیے، حضرات علماء نے، اللہ ان کی قبریں نور سے بھرے، اس بارے میں لکھا اور خوب لکھا. خلاصہ تقویٰ یہ ہے اللہ تعالی کی ماننا. سب بولو میرے ساتھ زور سے، تقویٰ کیا ہے؟ اپنی چاہت کو چھوڑ کر ان کی چاہت پہ، اپنی پسند کو قربان کر کے ان کی پسند پر. رشتہ صاحب، اور دیکھیے دونوں میں جوڑ کیسا ہے. یا اللہ مجھے بات سمجھانے کی توفیق دیتا، آپ کی توفیق کے بغیر کچھ بھی نہیں. حضرات و خواتین، اللہ کے لیے میں آپ توجہ کریں، کچھ لے کے جائیں. نظر صاحب توجہ فرمائیے، کیا اللہ پاک نے جوڑا ہے. دنیا میں اپنی مرضی کو قربان کرے، اور کیا ہوگا؟ جنت میں مرضی چلے گی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. دل میں آئے گا، یہ ہو جائے جنتی کے دل میں مثال کے طور پر جنت کا پرندہ اڑ رہا ہے، دل چاہے گا کباب بن کے یہ پرندہ میرے سامنے ہو. کائنات میں یہاں کسی کے لیے یہ ہے؟
امریکی صدر کے یہ ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، لبوں کو جنبش دینے کی بھی ضرورت نہیں، اشارے کی نہیں، آنکھ سے نہیں، کوئی سگنل نہیں، کوئی کوڈ ورڈ نہیں، دل میں خواہش آئی وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تمہارے لیے ہی وہاں کیا ہے جو چاہو گے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تمہارے لیے وہاں وہ ہے جو مانگو گے۔ لیکن یہ کب ملے گا؟ دنیا میں اپنی خواہشات پر چل کے؟ بولو ہم کیا چاہتے ہیں؟ بات سخت ہے، اور اپنے اور آپ سب کے لیے کہہ رہا ہوں، غصہ کرنا تو کر لیجیے، ہم منافقوں والا طریقہ چاہتے ہیں، یہاں بھی مزے میں وہاں بھی مزے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، لیکن یہ اللہ کا قانون نہیں، یہاں ان کی مانے وہاں وہ ہماری چلائیں گے، اور اگر یہاں ان کی نہ مانی تو وہاں پھر موت مانگیں گے، موت نہ ملے، مرنا چاہیں گے وہ بھی نہ ملے۔ لا يموت فیہا ولا یحیا، نہ زندوں میں کہ موت نام کی چیز نہیں، اور نہ مردوں میں کہ نہ مردوں میں کہ موت نام کی چیز نہیں، نہ زندوں میں کہ اس جینے سے 1000 مرنا بہتر ہوگا۔ تو تقویٰ کیا ہے؟ اپنی بات چھوڑ کر کس کی ماننا؟ علماء نے جو الفاظ اختیار کیے، امتثال اوامرہ واجتناب نواہی، تقویٰ نام ہے اللہ کے احکامات کی پیروی کرنے کا اور اللہ کی ممنوع چیزوں کو چھوڑنے کا۔ دوسری اقسام کے لوگ جو جنت میں جانے والے ہیں وہ کون ہیں؟ امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، میری امت کے تمام لوگ جنت میں جائیں گے مگر جس نے انکار کیا۔ پھر سماعت فرمائیے، میری امت کے تمام لوگ جنت میں جائیں گے مگر جس نے انکار کیا۔ قالوا، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ومن یأبا، جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ اتنا قیمتی سودا اور امت میں ہوتے ہوئے اس کا انکار کر۔ سماعت فرمائیے، اور اللہ نہ کرے کہیں میں اور آپ وہ ہی نہ ہوں۔ پھر کہہ رہا ہوں، کسی کے غصہ کرنے کے باوجود کہہ رہا ہوں، پہلے سب سے فضل الہی سے اور پھر سب سے، اور اللہ کرے کسی پر یہ بات چسپا نہ ہو۔ صحابہ نے عرض کیا کون؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں جانے سے انکار کرے گا۔ کیا جواب دیا؟ من اعطانی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس کسی نے عربی ہو اجمی ہو، بات کہنے والا ہو سننے والا، امیر ہو غریب ہو، حاکم ہو محکوم ہو، قانون سب کے لیے رول آف لا، اسی کو کہتے ہو جسٹس، یہاں نہیں وہاں ہے، یہاں نعرے ہیں وہاں حقیقت ہے۔
فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو گیا. گرامر کی بات ہے لیکن انشاءاللہ سمجھیں گے. جس نے میری اطاعت کی تو یقیناً دخل الجنہ فعل ماضی پاسٹ ٹینس. یہ پاسٹ میں داخل ہوگا یا فیوچر میں؟ ماضی میں داخل ہوگا یا مستقبل میں؟ لیکن یہ اتنی قطعی بات ہے گویا کہ ہو چکی، سیٹلڈ. اب دوسری بات بھی سیٹلڈ ہے، اور وہ کیا ہے؟ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى. اور جس نے میری نافرمانی کی تو یقیناً اس نے جنت میں جانے سے انکار کیا. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. آنکھیں بند کر لیں تو شاید کو بات بن جائے کھلی آنکھوں سے. ہمارا سودا خراب ہے، جس کا نہیں وہ مبارکباد ہے اس کو. رات سے شروع کریں یا دن سے؟ دن سے کر لیجیے. فجر کی میں بھی آپ سے ہاتھ کھڑے کرنے کے لیے نہیں کہوں رانا صاحب، ہاتھ نہیں کھڑے کرنے. فجر کی نماز کس کس نے جماعت کے ساتھ پڑھی مردوں میں سے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں یا چھوڑنے میں؟ تو ہمارا پہلا پرچہ جنت میں جانے کے لیے اوکے ہے یا کیا ہے؟ کون سا گریڈ ہے؟ A+ ہے یا F ہے؟ کون سا ہے؟ اور یہ بات سننے والوں کے لیے نہیں، ان سے پہلے کہنے والے کے لیے. اور بیٹیاں اور خواتین وہ نہ سمجھیں یہ پرچہ ہم پر نہیں. کیوں نہیں؟ ان میں سے کتنی ہیں جنہوں نے بر وقت نماز پڑھی، اور کتنی ہے جنہوں نے نماز تب پڑھی جب دل چاہا، یا جب بچوں کے اسکول جانے کا وقت ہو. اور کچھ ایسی بھی نیک وقت ہیں پہلے بچوں کو تیار کیا بعد میں نماز پڑھی. کہ اسکول یونیورسٹی کا ٹائم ہے اور نماز یہ تو موم کی ناک ہے، جیسے چاہا بنا دیں. نہ، بات بہت ہے، وقت ہوا چاہتا ہے. اسی پر اکتفا کرتا ہوں. اللہ جو کہا گیا سنا گیا اس میں غلطی کو معاف کرے، اور جو ٹھیک بات کہی اور سنی گئی اس پر کہنے والے نالائق اور سننے والوں کو اپنی رحمت سے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. وصلى الله تعالى على خير خلقه وعلى آله وأصحابه وأهل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے. اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے. جزاکم اللہ خیر.